إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آتنا خير دنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई और किबरियाई, तकबीर और तक़दीस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें हिदायत से नवाजा, जिसने हमें इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा। अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने के बाद हम सब की तरफ से बेशुमार दुरूद व सलाम हो कायनात के इमाम रहबर आज़म मोहम्मद अरबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम जहानों की तरफ सरापा रहमत बनाकर भेजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले खुतबे में मैंने आप हज़रात के सामने चंद आयात को तिलावत किया था, लेकिन उन आयात का माना आप हज़रात के सामने में बयान नहीं कर सका था। तो आइए सबसे पहले हम उन आयात का माना समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि इन आयात का ताल्लुक़ भी ग़ज़वा खैबर के साथ है। और आपको याद होगा कि पिछले खुतबे में ग़ज़वा खैबर के कुछ वाक़यात आपके सामने बयान किए गए थे। तो इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, आइए इसी को सुनते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फ़त्ह की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। आसमानों के अंदर जो लश्कर हैं और ज़मीनों के अंदर जो लश्कर हैं वो सब अल्लाह ताला के हैं। आसमानों के अंदर अल्लाह ताला ने जिन लश्करों को पैदा किया है वो फ़रिश्ते हैं, और ज़मीनों के अंदर भी अल्लाह ताला के फ़रिश्ते आते रहते हैं और वापस आसमानों की तरफ चले जाते हैं। और फिर इन ज़मीनों के अंदर और भी अल्लाह ताला के कुछ लश्कर हैं जिनको अल्लाह ताला कभी कभार अपना लश्कर बना देता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी जगह में बहुत ज़्यादा बारिश नाजिल फरमाता है, सैलाब आ जाता है, तूफ़ानी सूरत हाल हो जाती है, और इसकी वजह से बहुत सारे मुजरिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंजाम बद तक पहुंचा देता है, उनको इबरत का निशान बना देता है। तो ये अल्लाह का लश्कर है। इसी तरह से इन हवाओं का चलना, आंधियों का आना, या कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन वबाई भेज देता है। इस ज़मीन के अंदर वबाई बीमारियां फैल जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला के लश्कर हैं। अल्लाह ताला इनके ज़रिए से मुजरिमों को उनकी सज़ा देता है। हमें समझने की ज़रूरत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। ज़मीनों के अंदर और आसमानों के अंदर जो लश्कर हैं ये सारे अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला ने ही इनको पैदा किया है, और अल्लाह ताला इनको जहाँ चाहता है इस्तेमाल करता है। और हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ग़ज़वात हुए, जो जंगें हुई, उनमें अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ते नाजिल हुए जिन्होंने मुसलमानों की मदद की। तो ये अल्लाह के लश्कर हैं। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़बरदस्त और गालिब है और हिकमतों वाला है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। फिर अल्लाह ताला ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है
کہ آپ اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے اور پچھلی امتوں کے بارے میں بھی آپ گواہی دیں گے، تو ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی طرف خوشخبری اور بشارت کا پیغام سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری، فتح و نصرت کی خوشخبری، کامیابی کی خوشخبری، جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں، اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا، قبر کے عذاب سے ڈرایا، محشر کی سختی سے ڈرایا، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھی بھیجا گیا، اور فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں ہم نے آپ کو یہ صفات کیوں عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور پھر تم اس رسول کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر لازم قرار دیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد اس رسول کی مدد کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، بنفس نفیس موجود تھے، تو صحابہ نے ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جیسے بھی ان سے ہو سکا، جتنا بھی ان کے پاس کچھ تھا وہ سارا کچھ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں صرف کر دیا، خرچ کر دیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں ہے، بنفس نفیس موجود نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے مدد کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے یا اگلا جاتا ہے، اس کا ہم دفاع کریں، اس کو ہم جواب دیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے جو آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں پر عمل کر کے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں، یہ طریقے ہیں۔ فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور یہ کہ تم اس رسول کی عزت اور احترام کرو۔ رسول کی عزت کرنا، احترام کرنا، رسول کی دل میں محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے عمل میں، ہمارے قول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں احترام ہو، ادب ہو اور عزت ہو۔ جب نام لیا جائے عزت و احترام کے ساتھ نام لیا جائے، بڑے پیار کے ساتھ نام لیا جائے، جب ذکر خیر ہو تو فوراً درود پڑھا جائے، اور جب بھی کوئی سنت آئے، کوئی حدیث آ جائے تو فوراً ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر میں اور احترام میں اور ادب میں داخل ہیں۔ ان طریقوں سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر فرمایا جس اللہ پر تم نے ایمان لایا ہے اس کی تسبیح تمہیں بیان کرنی ہے صبح اور شام۔ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، یا اس طرح کے اور بہت ساری تسبیحات ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، ان کو صبح شام پڑھتے رہنا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق غزوہ خیبر کے ساتھ کیا ہے؟ ایسی کون سی بات اس میں بیان کی گئی جس کا تعلق غزوہ خیبر کے ساتھ ہو؟
تو وہ سب سے پہلی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ جنود، یہ لشکر جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے نازل فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو اللہ نے ہی بھیجا ہے ان مومنین اور مسلمان اور ان صالحین کی مدد کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے، جو جنگیں لڑی، ان میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے تھے، تو اس غزوے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتح و نصرت نازل ہوئی، یہ مدد نازل ہوئی۔ اس طرح سے اس آیت کا تعلق اس جنگ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، سورہ فتح آیت نمبر 20۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر جب کفار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، صلح ہوئی سن 6 ہجری کے اندر، اسی مقام پر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، تمہیں مال غنیمت ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کر دیا، ابھی تک اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ انتہائی خطرناک قسم کی شرطوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی کفار کی طرف بھاگ جاتا ہے، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگر کفار کی طرف سے مسلمانوں کی طرف کوئی بھاگ جاتا ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو واپس کر دے۔ یہ ماننے کے قابل شرط نہیں تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مانی کچھ مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ غنیمتوں کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو اب اس سبھی کو اس کا انتظار ہے کہ وہ غنیمتیں کب ملیں گی جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ خیبر کی صورت میں عطا فرمائی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، بہت سارا مال وہاں پر وہ لوگ چھوڑ گئے جو مسلمانوں کو غنیمت کی صورت میں حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا، وہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ تو فرمایا تَأْخُذُونَهَا، تم ان غنیمتوں کو لے لو گے، اٹھاؤ گے، تم غنیمتوں کو حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی یہ مال غنیمت مسلمانوں کو عطا فرمایا اور لوگوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دیے۔ اب صلح کا فائدہ یہ ہوا، صلح جب ہو گئی تو بہت سارے دشمنوں کے ہاتھ رک گئے، انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا سوچا بھی نہیں کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اور اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع ملا، ایک فرصت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی ایک فرصت اور یہ بھی ایک موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جنگ سے فرصت دی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جنگیں نہیں لڑنی ہے بلکہ دعوت کو پھیلانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی یہ موقع میسر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ان کے جو حکمران تھے ان کے نام اسلام کی طرف دعوت کے خطوط لکھے، ان کو خط ارسال کیے۔ تو یہ بھی اس صلح کا فائدہ ہوا، اس ایگریمنٹ کا فائدہ ہوا۔ تو فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ آپ مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں
सीधे राह की तरफ रहनुमाई कर दे, अल्लाह ताला तुम्हें सीधा रास्ता दिखा दे। तो इन आयात का ताल्लुक गज़वे खैबर के साथ इस तरह से है कि गज़वे खैबर में ही वो वादा पूरा हुआ जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन के साथ किया था। तो आइए अब हम इसी गज़वे खैबर के अंदर एक और वाक़या पेश आया, उसकी तरफ जाते हैं। और उसी सिलसिले में मैंने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 को तिलावत किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों पर उनके नफ्सों से भी ज्यादा हक रखता है। एक मोमिन पर उसके नफ्स का हक है, और एक मोमिन और मुसलमान को अपने नफ्स का हक भी अदा करना है, अपने आप का हक अदा करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मोमिन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अपने नफ्स से भी ज्यादा करार दिया है कि सबसे ज्यादा हक अल्लाह ताला के बाद जिसका है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोमिनीन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक उनके नफ्सों से भी ज्यादा है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, उनके नफ्सों से, उनकी जानों से भी ज्यादा हक नबी का है मोमिनीन पर। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जो भी खातून आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जो भी औरत आई, वो मोमिनीन की माँ है। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की माँ वो करार पाई। अल्लाह ताला ने उन सब के लिए उनको माँ का दर्जा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जितनी भी ख़वातीन आई, आपके निकाह में जो जो औरत आई, जिनके साथ कायनात के इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, वो सारी औरतें कयामत तक आने वाले मोमिनों के लिए माँ का दर्जा रखती है, बल्कि अपनी हकीकी माँ से भी ज्यादा दर्जा रखती है। तो माँ के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, माँ का किस तरह से अदब और एहतराम किया जाता है, उसी तरह से हमें इन माओं का भी अदब और एहतराम लाजमी तौर पर पकड़ कर रखना है। इनके साथ कोई बेअदबी ना हो, कोई गुस्ताखी ना हो। हमारे कौल के जरिए से, हमारे फेल के जरिए से, हमारी तहरीर के जरिए से, हमारी तकरीर के जरिए से किसी भी तरह से इन माओं की किसी भी अंदाज के साथ कोई गुस्ताखी ना हो। अगर कोई ऐसा करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, हिकमत के साथ, हालात को मद्देनजर रखते हुए उसको, उसकी जबान को बंद कर दिया जाए। और मोमिनीन पर लाजिम है और हमारी इन माओं का हक है हम पर कि हम इनका दिफा करें। जो भी कोई बदबख्त इनके दामन को दागदार बनाने की कोशिश करे तो हम उसकी जबान पर फौरन लगाम लगा दें। यह हमारे ऊपर लाजिम है, चाहे हमें तहरीर लिखनी पड़े, चाहे हमें जबान को इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कोई और तरीका इख्तियार करना पड़े। तो ऐसे लोगों की जबानों पर लगाम लगाना ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इन अज़वाज मुताहिरात का हक करार दिया है। लिहाजा ये बातें हमें जरूर याद रखनी चाहिए। इन बातों का ताल्लुक हमारे अकीदे के साथ है, हमारे अकीदे के साथ इन बातों का ताल्लुक है। लिहाजा हमें इन बातों का इल्म हासिल कर लेना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअद, रिश्तेदार बाज बाज के ऊपर हक रखते हैं, बाज बाज के करीब होते हैं। फी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब में, यानी अल्लाह ताला ने अपने कानून में, अपनी किताब में ये बात लिख दी है कि रिश्तेदारों का भी आपस में एक दूसरे का हक होता है। जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के जो लोग हैं, जो अहले बैत अतहार हैं, उनका हक हमारे ऊपर है, उसी तरह से हमारा आपस में एक दूसरे के ऊपर हक है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन, मोमिनों में से हूँ, मुहाजिरीन में से हूँ। असल बात यह है कि शुरू में
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا تاکہ یہ انصار مہاجرین کو اپنے گھر میں، جائیداد میں، مال میں حصہ دے۔ لیکن بعد میں جب مہاجرین بھی آباد ہو گئے، وہ بھی جب بس گئے، اچھی طرح سے زندگیاں بسر کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور کہہ دیا، یہ حکم لاگو کر دیا کہ بھئی اب تمہارا جو قریبی رشتہ دار ہوگا وہی تمہاری وراثت کا حقدار بنے گا۔ تمہاری جو وراثت ہوگی، تمہاری جو پراپرٹی ہوگی، تمہاری جو جائیداد ہوگی، وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی اس کا حقدار بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی دوست کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کو حدیث نے 1/3 کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ 1/3 کے زیادہ ہم اپنے غیر وارث کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے، 1/3 تک ہم غیر وارث میں وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بھی بیان کر دیا، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قانون کی کتاب میں لکھ دیا ہے، لہٰذا یہ باتیں بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ غزوہ خیبر کے اندر جہاں بہت سارے واقعات پیش آئے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، وہیں پر ایک اور واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا اور وہاں بہت سارے لوگ قیدی بن گئے، ان کو قیدی بنا دیا گیا، انہی قیدیوں میں سے حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قیدی بن کر آ گئی۔ حیی بن اخطب جو یہود کا ایک بہت بڑا سردار تھا، ان کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی قید ہو گئی، ان کو بھی قیدی بنا دیا گیا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ واقعہ میں بیان کروں گا روایات کی روشنی میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو یہ حیی صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا یہ بنو نذیر میں سے تھی، یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ بنو نذیر میں سے تھی، اور ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی ذریت سے تھے، ان کا تعلق ان کی ذریت سے تھا۔ ہارون علیہ السلام کی ذریت لاوی بن یعقوب، ان کی ذریت سے ان کا تعلق تھا۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی یہ خاتون، ان کا نکاح پہلے سلام بن مشکم سے ہوا تھا، جو بنو نذیر کا بڑا سردار تھا، بنو نذیر کا سردار تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ان کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھڑا کیا، سازش کی، دشمنی کی۔ تو بہرحال جب یہ مرے، اور یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، بہت بڑا شاعر انسان بھی تھا یہ، ان کے بعد صفیہ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق کے ساتھ ہوا، جو بہت بڑا شاعر تھا، یہود سے ہی ان کا بھی تعلق تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر الاصابہ میں فرماتے ہیں، یا ابن عبد البر الاستیعاب میں فرماتے ہیں، یا اس طرح سے بہت ساری دوسری کتب میں یہ روایات آئی ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی غزوہ خیبر کے موقع پر ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے سورج اتر رہا ہے اور ان کی گود میں بیٹھ رہا ہے، آسمان سے سورج اتر کر ان کی گود میں بیٹھا ہے۔
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواب اپنی ماں سے بیان کیا. ماں نے ان کے چہرے پر چاٹا مارا اور وہ سمجھ گئی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھ گئی کہ خواب کا کیا معنی ہے. چہرے پر چاٹا مارا، تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا تو اپنی گردن اس عرب کے بادشاہ کی طرف بڑھا رہی ہے کہ تو اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس نے اپنے انداز سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید عرب لوگوں کے بادشاہ ہیں. تو کہا کہ کیا تو اپنی گردن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا رہی ہے اور تو ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے؟ تو راوی نے بیان کیا ہے کہ ابھی اس چانٹے کا اثر اس کے چہرے پر موجود تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھ لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تک پہنچ گئے. اتنا جلدی اس نے خواب بھی دیکھا اور خواب کی تعبیر پورے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور دوسری روایت کے مطابق کہ یہ صفیہ دلہن بنی ہوئی تھی. دلہن جو کپڑے پہنتی ہے وہ کپڑے اس نے پہن لیے تھے اور یہ اس جگہ میں بیٹھی تھی جہاں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے. وہاں جب اس کی آنکھ لگی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ سورج آسمان سے اتر رہا ہے اور ان کے سینے کی طرف لگتا ہے. سورج آسمان سے اتر کر ان کے سینے کی طرف لگ جاتا ہے. جب یہ بیدار ہوئی انہوں نے اپنا خواب اپنے ہونے والے شوہر کو بیان کر دیا. کنانہ بن ابی الحقیق جو ان کا ہونے والا شوہر تھا. سلام بن مشکم کے بعد اب ان کا یہی شوہر ہونے والا تھا. ان کو یہ خواب بیان کر دیا تو وہ بھی خواب سمجھ گیا، کیونکہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، یہ عالم ہوتے تھے اپنی قوم کے اندر. تو انہوں نے بھی خواب کو سمجھ لیا اور کہا کہ اے صفیہ، کیا تیری تمنا یہ ہے کہ تو عرب کے بادشاہ کے ساتھ جا ملے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس خواب کے اندر اسی طرح اشارہ ہے کہ تو عرب کے بادشاہ کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ خواب دکھایا ہے. تو بہرحال یہ صفیہ نے خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کی تعبیر ان کو دکھائی کہ آسمان سے جو سورج کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، ان کے ساتھ نکاح کیا، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد ان کے ساتھ نکاح فرمایا. ابن شہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفیہ ان تمام چیزوں میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ان غزوات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، پھر مال غنیمت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت کو چنا تھا وہ بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کا پردہ فرمایا، ان کو پردے میں رکھا. یہ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمہ کیا، راستے میں ولیمہ بھی ہو گیا. اب دیکھیں وہ ولیمے وہ دعوتیں کس انداز کی ہوا کرتی تھی. سفر کی حالت میں شادی بھی ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا. اور ولیمے میں کیا کھلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کھجور کھلائے اور ستو کھلایا، کھجور اور ستو کھلایا اور ولیمہ کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا وَكَانَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح سے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ایک عظیم الشان ماں بن گئی. امہات المومنین میں سے یہ درجہ ملا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال غنیمت میں بھی تقسیم رکھا، مال غنیمت میں بھی ان کے لیے تقسیم رکھا، اس میں سے بھی ان کو حصہ دیا۔ اور اسحاق بن یسار بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس قلعے کے اندر تھی، اس قلعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی، اور ان دونوں کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بلال ان دونوں کو وہاں سے لے کر آئے جہاں پر یہودیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، اس راستے سے لائے جہاں پر ان کے مقتولین پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ لڑکی جو صفیہ کے ساتھ تھی وہ بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، اور اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے بدن پر وہ مٹی ڈالنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت اس لڑکی کی دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس لڑکی کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کو یہاں سے ہٹاؤ، اس کو یہاں مت رکھو، اس لیے کہ یہ تو جاہلانہ کام کر رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے اور اپنے اوپر مٹی ڈال رہی ہے، لہٰذا اس کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ کہیں دوسری عورتوں پر اپنا اثر نہ ڈال دے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ صفیہ کو یہیں رہنے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پیچھے رکھ دیا، یعنی دوسرے مسلمانوں سے پردہ کر دیا، پردے میں رکھ دیا۔ وہاں پر پردہ ایسے ہی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا اور اس لڑکی کو واپس کرنے کا حکم دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کپڑا بھی اٹھایا اور صفیہ پر ڈال دیا، پردہ کر دیا، فوراً پردہ کر دیا، اور مسلمان سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ صفیہ کے ساتھ نکاح فرمانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ بات سمجھ لی، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعت الرحمت من قلبک حین تمر بالمرأتین علی قتلاہما، جب تم ان دو عورتوں کو ان کے مقتولین سے لے جا رہے تھے، کیا اس وقت تیرے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحم اور رحمت کو نکال دیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے، یہ نازک مزاج ہوتی ہیں، ان کو وہاں سے نہیں لے جانا تھا، وہاں ان کو نہیں لے جانا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں، تھوڑی سی بھی کوئی ایسی چیز جب یہ دیکھتی ہیں فوراً رونا پیٹنا شروع کر دیتی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تنبیہ کر دی کہ میں نے کیوں تمہیں کہا کہ اس لڑکی کو واپس کر دو اور ان کو مقتولین سے کیوں نہیں گزارنا چاہیے تھا۔ یہ ایک روایت ہے جو اصابہ کے اندر ہے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو لایا ہے، اور شرح السنہ میں امام بغوی نے اس کو لایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، جب قیدیوں کو لایا گیا اور دہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور جبریل امین اسی صحابی کی صورت میں آ کر وحی سنایا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو قیدی ہیں ان میں سے ایک قیدی آپ مجھے بھی دے دیں، جیسے آپ دوسرے مجاہدین میں، دوسرے جنگ میں شریک لوگوں میں آپ قیدیوں کو مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں، مجھے بھی آپ ایک دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فخذ جاریۃ، جاؤ اور
ایک قیدی تم بھی لے جاؤ۔ تو دہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ایک لونڈی کو چنتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اور اس کو معلوم تھا کہ یہ کون عورت یہ صحابی لے گیا ہے۔ دہیہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا، اور دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صفیہ کو چنا، اس آدمی کو پتہ چل گیا کہ صفیہ ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک بڑے آدمی کی بیٹی ہے، ایک بڑے آدمی کے نکاح میں بھی رہی ہے، لہٰذا یہ صفیہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس صحابی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں واپس آیا اور کہا کہ آپ نے دہیہ کو صفیہ دے دی، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ صفیہ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ بذات خود صفیہ سے نکاح فرمائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کیا کہ دہیہ کو صفیہ لے کر میرے پاس لے آؤ۔ تو دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اور کسی عورت کے ساتھ تم نکاح کر لو، اور صفیہ کو رہنے دو، صفیہ کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی خیال ہے، صحابہ کرام نے یہی مجھے مشورہ دیا ہے کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا باپ بھی سردار رہ چکا ہے، اس کا شوہر بھی سردار رہ چکا ہے، لہٰذا یہ آپ کے نکاح میں آنی چاہیے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد صفیہ کے ساتھ نکاح کیا، کیونکہ قیدی جو ہوا کرتے تھے وہ غلام ہوا کرتے تھے، وہ غلام بن کر قیدی ہوا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد صفیہ کے ساتھ نکاح کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ام سلیم آئی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم آئی اور صفیہ کو اپنے پاس لے گئی، ان کے سر میں تیل لگایا، کنگھی کی، سجایا جس طرح سے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کے ساتھ نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب رات گزری، صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ دینے کا سوچا، تو ایک چمڑا بچھا دیا گیا، چمڑے کا دسترخوان جو ان کے پاس میسر تھا۔ اب دیکھیں شادی کس انداز سے ہوا کرتی تھی، ہمیں اپنی شادیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، کس سادگی کے ساتھ، بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی فضول خرچی کے شادی ہو گئی اور ولیمہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی نہیں کچھ کھلانے کے لیے، ولیمہ کس کا کھلاتے، تو آپ نے حکم دیا من کان عنده شیء فلیجی بہ، جس کے پاس جو ہے لے کر آؤ، اس دسترخوان پر ڈال دو۔ تو صحابی لانے لگے، جس کے پاس کھجور تھے اس نے کھجور لا کر رکھ دیا، جس کے پاس گھی تھا اس نے گھی لا کر رکھ دیا، جس کے پاس پنیر تھی اس نے پنیر لا کر رکھ دی، یا جس کے پاس ستو تھا اس نے ستو لا کر رکھ دیا۔ تو اس طرح سے ان ساری چیزوں کو ملا دیا گیا، ایک مخلوط قسم کا کھانا تیار ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے اسی کھانے کو تناول کیا، اور یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ ولیمہ کیا اور صحابہ کرام کو ولیمہ کھلایا۔ تو بہرحال اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ غزوہ خیبر کو انجام دینے کے بعد، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملنے کے بعد، اس خاتون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ بہت ہی حلیم اور بردبار خاتون تھی، نرم دل خاتون۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا ہی کو بدل دیا، ان کی کایا پلٹ دی اللہ رب العالمین نے۔ نرم دل خاتون بن گئی، اور بڑی عقل مند خاتون بھی تھی، اور ان کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुहतरमा बना दिया, कायनात के इमाम की बीवी कैसी होगी। अल्लाह ताला ने ये इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने ये चुनाव किया है, ये कैसा चुनाव होगा। लिहाजा ये बातें हमें याद रखनी चाहिए और सोचनी चाहिए और इन पर हमें गौर करना चाहिए। एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़िया के पास दाखिल हुए, सफ़िया के पास पहुँचे, देखा कि सफ़िया रो रही है। पूछा क्यों रो रही हो, क्या वजह है, आपके रोने की वजह क्या है। तो सफ़िया ने जवाब में फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरे बारे में कुछ कहा है, मेरे बारे में कुछ कहा। ये इंसान की फितरत है, इस तरह की बातें इंसान से हो जाती हैं और ख़ासकर औरतों में। तो बहरहाल कुछ कह दिया होगा गलती से, तो कहा कि ये इन दोनों ने मेरे बारे में कुछ कहा है, लिहाजा मुझे दुख हुआ है, मैं उसी की वजह से रो रही हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ ये कहा है, नहनु खैरुम मिन सफ़िया नहनु बनाते अम्मी रसूलिल्लाह व अज़वाजुहु। उन दोनों ने ये कह दिया था कि हम सफ़िया से अच्छी हैं, हम सफ़िया से बेहतर हैं। उनके ख्याल में सफ़िया यहूदिया है, नऊज़ु बिल्लाह। अब तो वो मुसलमान हो चुकी हैं, अब तो ये यहूदिया नहीं रही है, अब तो वो मुस्लिमा है, मोमिना है, मोमिनों की माँ बन चुकी है। तो उन्होंने कह दिया कि हम सफ़िया से बेहतर हैं, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू की बेटियां हैं, यानी हमारा ख़ानदान एक ही है, रसूल वसल्लम के ख़ानदान के साथ हमारा ख़ानदान मिल रहा है, और हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी हैं। तो अपनी बड़ाई बयान कर दी इन दोनों ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए यहाँ पर इनकी फजीलत भी मालूम हो जाती है और भी फजीलत मालूम हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें ये जवाब दे देना चाहिए था। क्या जवाब? फरमाया अला कुल्ति लहुन्ना कैफ तकुन्ना खैरम मिन्नी। ए सफ़िया, क्या आपने उनको ये जवाब नहीं दिया कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकती हो। हालांकि अभी हारून, मेरे आबा व अजदाद में हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकती हो। मेरे आबा व अजदाद में हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता है। और इसी तरह से व अम्मी मूसा, और मेरे चचा तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे चचा है। उन्होंने कहा था ना कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं की बेटियां हैं, तो मेरे चचा तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको ये कहना चाहिए था, रोना नहीं चाहिए था, जवाब दे देना चाहिए था कि तुम अगर अफजल हो तो मैं भी अफजल हूँ, तुम अगर बेहतर हो तो मैं भी किसी से कम नहीं, मेरी भी फजीलत है, मेरा भी ये बहुत बड़ा ख़ानदान है, मेरा भी बहुत बड़ा हसब व नसब है। इस तरह से जवाब देना चाहिए था। वज़ौजी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिस तरह से तुम्हारे शोहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसी तरह से मेरे शोहर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसमें ऊंच नीच कहाँ से आ गई, अफजल और गैर अफजल कहाँ से आ गया। फ़ज़ाइल तो सब के बराबर है, फ़ज़ाइल और मनाक़िब तो सब के इसी तरह से आए हैं कुरान और सुन्नत के अंदर। तो बहरहाल वकानत सफ़ियतु हलीमतन आक़िलतन फ़ाज़िला, ये इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं कि सफ़िया हलीम और बुर्दबार ख़ातून थी, नरम दिल ख़ातून थी, शफ़क़त करने वाली ख़ातून थी, और बड़ी अक़लमंद ख़ातून थी, और बड़ी इल्म व फ़ज़ल वाली ख़ातून थी, इल्म इनके पास था, आलिमा भी थी। और दूसरी रिवायत में है कि एक लोंडी सफ़िया की एक शिकायत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में ले गई, एक शिकायत लेकर गई और कहा कि सफ़िया जो है सनीचर के दिन को ताज़ीम करती है, जुमा की ताज़ीम करनी है, लेकिन सफ़िया सनीचर के दिन की ताज़ीम करती है। एक शिकायत लेकर गई वो लोंडी, वो सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ जो हुआ करती थी। और दूसरी बात ये कही कि सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यहूद के साथ सिला रहमी करती है, यहूद के साथ रिश्तेदारियों को जोड़ती है, रिश्तेदारियों का ख्याल रखती है। तो ये शिकायत जब खलीफे वक्त के दरबार में पहुंचती है
فوراً کسی آدمی کو بھیج دیتے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ آپ کے خلاف یہاں پر شکایت آ چکی ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ کا کیا جواب ہے اس کے مقابلے میں؟ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حاضر ہوئی اور جواب پیش کیا کہ جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں تب سے میں نے جمعہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن کی تعظیم نہیں کی ہے۔ یہ میرے بارے میں کسی نے آپ کو جھوٹ بولا ہے، میں نے صرف جمعہ کے دن کی فضیلت کو مانا ہے باقی دنوں کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح سے یہود میں میرے کچھ رشتہ دار ہیں، یہ بات سچ ہے کہ میں اس رشتہ داری کا خیال رکھتی ہوں، اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھنا ہے، یہ اسلام بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر رشتہ دار ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داریوں کو وہاں نہیں توڑنا ہے۔ ہاں، اسلام لانے کے بعد عبادات یا توحید یا اس طرح کی چیزوں میں کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن رشتہ داریوں کو جوڑا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے، آپ کا کہنا صحیح ہے، لہٰذا آپ کے خلاف جو شکایت آئی ہے وہ بے بنیاد ہے۔ پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آتی ہیں، اس لونڈی کو بلا کر اپنے سامنے لاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں آپ نے میرے خلاف یہ بے بنیاد شکایت خلیفے کے دربار میں کیوں پہنچائی، یہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے شیطان نے مجھے ورگلایا، میں نے بات بنائی اور پہنچا دی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشروں کے اندر، گھروں کے اندر، شیطان بہکاتا ہے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سزا بھی دے سکتی تھی، اس کو سرزنش بھی کر سکتی تھی، کہا نہیں، جاؤ آج کے بعد تم میری طرف سے آزاد ہو جاتی ہو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ معاف کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ اتنی حلیم اور بردبار اور مہربان خاتون تھی، اتنی نرم دل خاتون تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابن سعد اپنے طبقات میں فرماتے ہیں، یہ آخری بات ہے، فرمایا کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آخری مرض میں، آخری بیماری کے موقع پر، جس بیماری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باحیات نہیں رہے بلکہ اس دنیا سے چلے گئے، ساری ازواج مطہرات جمع ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھی ہیں۔ اتنے میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئی، اور صفیہ نے بھی حال چال پوچھنا شروع کر دیا اور اپنا درد، اپنا دکھ بیان کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، برابر یہی تکلیف مجھے بھی ہے، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، شوہر کو جو تکلیف ہوگی وہی تکلیف بیوی کو بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ تو مجھے بھی وہی تکلیف ہے جو آپ کو تکلیف ہے، آپ کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتی، میں آپ کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوتا ہے شوہر کا حق، یہ ہوتا ہے شوہر کا خیال رکھنا۔ یہاں سے ہماری ماؤں بہنوں کو سیکھنا چاہیے کہ شوہر کا خیال کس انداز سے رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اتنے میں ازواج مطہرات میں سے دو بیویوں نے، دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کرنا شروع کر دیا صفیہ کی طرف، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان دو بیویوں نے صفیہ کی طرف اپنی آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزنا، اے میری پیاری بیویوں جنہوں نے صفیہ کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے، فوراً جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ تو انہوں نے سوال کیا کیوں، کیا ایسا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تغامزکن بہا واللہ انہا لصادقہ، تم نے جو اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا ہے، اس وجہ سے تم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا ہے، لہٰذا اس گناہ کو دھو ڈالو، اسی وقت اسی مجلس میں اس گناہ کو دھو ڈالو، جاؤ وضو کر کے آؤ۔
اس لیے کہ صفیہ نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا ہے انہا لصادقہ، یہ اپنے کہنے میں سچی ہے۔ تم نے سمجھا کہ یہ یوں ہی زبانی دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے درد اور تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں، اس نے جو بھی کہا ہے دل سے کہا، صفیہ نے دل سے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کے کچھ واقعات ہیں، اور خاص کر جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا اس وقت کیا کیا حالات پیش آئے، اس میں سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور وہ واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور صفیہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے وہاں آئی تھی، تو واقعہ میں بیان نہیں کروں گا، اشارہ دینا کافی ہے۔ اور اسی طرح سے صفیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث کو بھی روایت کیا، اور ان سے بہت سارے لوگوں نے حدیثیں روایت کی، وہ میں ضروری بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کہ اس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے میں یہ بیان کروں گا کہ ان سے کس کس نے حدیثیں روایت کی ہے، صفیہ سے کس کس نے حدیثیں روایت کی ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے ان کے بھتیجے نے ان سے حدیثیں روایت کی ہے، اور اسی طرح سے کنانہ جو ان کا غلام تھا، اور دوسرا ایک غلام تھا یزید بن متعب، انہوں نے بھی ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور زین العابدین علی بن حسین، انہوں نے بھی ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی ذریت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو بہرحال جب فتنہ کھڑا ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب قتل کرنے کا فتنہ، شہید کرنے کا جب فتنہ کھڑا ہوا، تو اس موقع پر بھی انہوں نے ایک ایسا انتظام کیا، حالانکہ دشمن جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ عثمان کے گھر یہ کھانا پہنچا دیتی تھی یا پانی کا انتظام کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھا، یہ اتنی عظیم الشان خاتون تھی۔ تو بہرحال ان کی وفات سن 52 ہجری کے اندر ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ خاص کر کل کے دن میں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفور و مرحوم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔